پہلے جس چیز کے ذریعے سے کافروں پر مدد مانگتے تھے، جس چیز کو وہ خوب پہچانتے تھے، جب ان کے پاس آئی تو ان سے منکر ہو گئے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس آیت کے ساتھ بھی ایک موضوع روایت چسپاں کی ہوئی ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ یہود نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے مظلوم تھے اور بڑے بڑے قبیلے ان کے اوپر جنگ کرتے اور ان کو برباد کرتے، خاص کر کے بنو غطفان جو ان کے اوپر زیادہ چڑھائی کرتے۔ تو انہوں نے کیونکہ اپنی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پایا تھا کہ آخر زمان نبی پیدا ہونے والے ہیں، اور وہ دعا کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، بحق محمد النبی العمی، اے اللہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے فتح عطا فرما، تو اللہ رب العالمین ان کو فتح عطا فرماتے۔ اس روایت کو امام حاکم نے بیان کیا ہے۔ امام ذابی نے پھر ان پر تعقب کر کے کہا ہے کہ اس کی ضرورت کیا تھی لانے کی، اور ثابت کیا ہے کہ اس میں عبد الملک بن ہارون کذاب راوی ہے جو جھوٹی روایات گڑا کرتا تھا۔ اسی طرح علامہ ابن جوزی نے اس کو موضوعات میں ذکر کیا ہے اور ثابت کیا ہے کہ یہ بالکل موضوع روایت ہے۔ بھائیو اور دوستو، قرآن کریم کی آیت جو پہلے بیان کی گئی ہے سورۃ بقرہ کی، اس میں صرف اتنا ہی آتا ہے کہ وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ صرف کافروں کے اوپر اللہ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اے رب العالمین آخر زمان نبی کو جلدی بھیجیں تاکہ ہم ان سے مل کر تیرے راستے میں جہاد کر کے فتح یاب ہوں اور ان مشرکوں کو ہم ختم کریں۔ اسی وجہ سے صحابہ ایمان لانے کے بعد جب ان کو پوچھتے تھے کہ تم ہی لوگ تھے جو ہمیں کہا کرتے تھے کہ آخر زمان نبی آنے والے ہیں، ہم ان سے مل کر تمہارے ساتھ لڑائی کریں گے، جہاد کریں گے اور تم کو ختم کریں گے، تو وہ صحابہ کو کہا کرتے کہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نہیں کہتے بلکہ وہ کوئی اور ہیں۔ محدثین نے اور بھی بہت سے اس روایت کے رد میں دلائل دیے ہیں۔ مثلا اگر ان کے ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس طرح محمد لکھا ہوا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے کسی فرد کا نام محمد آج تک نہیں سنا اور نہ ہی ہے۔ اسی طرح غطفان قبیلے کے ساتھ ان کی بالکل لڑائی ثابت نہیں کہ انہوں نے کبھی ان کے ساتھ جنگ کی ہو۔ اگر بالفرض محال یہودیوں کی یہ بات ثابت ہے تو کیا یہودیوں کی یہی بات انہوں نے لینی ہے؟ ایک اور روایت بیہقی کے اندر آتی ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے 3 دن بعد ایک دیہاتی آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر آ کر لیٹ گیا اور آپ کی قبر کی مٹی سر پر ڈالنے لگا اور رونے لگا اور کہنے لگا، ہم نے آپ کی بات سنی جو آپ نے اللہ کی طرف سے ہمیں بتائی اور ہم ایمان لائے، اور اللہ نے جو آپ پر آیات نازل کی ہیں ان میں ایک آیت یہ بھی ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اور یہ لوگ جب اپنے حق میں ظلم کر بیٹھیں، اگر تمہارے پاس آئیں اور اللہ سے بخشش مانگیں اور رسول اللہ بھی ان کے لیے بخشش طلب کرتے تو اللہ کو معاف کرنے والا مہربان پاتے۔ یہ سورۃ نساء کی آیت ہے۔ اس سے 4 آیتیں اوپر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ چوتھی آیت، اس آیت کے اوپر جو ہے الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا، کیا آپ نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل ہوا اور اس چیز پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل ہوا ہے، لیکن وہ اپنے فیصلے طاغوت کے پاس لے جاتے ہیں۔ اس وقت مدینے کے اندر یہودی جو قبیلے آباد تھے وہ اپنے بڑے سردار کعب بن اشرف کے پاس فیصلے لے کر جاتے اور یہ منافقین بھی اس کے پاس جا کر اپنے فیصلے کراتے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، ان کو تو حکم دیا گیا تھا کہ اس طاغوت کے ساتھ بلکہ سارے طاغوتوں کے ساتھ وہ کفر کریں۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان تو چاہتا تھا کہ ان کو دور کی گمراہی میں ڈال دے۔ اور جب کبھی کہا جاتا ہے ان سے کہ اس چیز کی طرف آؤ جو اللہ نے نازل کی ہے اور رسول کی طرف آؤ، تو آپ دیکھیں منافقین کو
آپ سے منہ پھیر کر چلے جاتے ہیں۔ 2 آیتیں چھوڑ کر پھر یہ آیت ہے جس کو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہم نے کوئی ایسا رسول نہیں بھیجا مگر اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ اور اس کے ساتھ ہی اسی آیت کے اندر اٹیچ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ جب وہ ظلم کر لیں تو تیرے پاس آئیں اور اللہ سے معافی مانگے اور رسول بھی ان کے لیے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ کو بڑا رحیم اور مہربان پائیں گے۔ اب اگر آپ خود دیکھیں یہ ساری بات تو آپ کو پتہ چلے گا یہ خالص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے لیے خاص تھا، اور وہ بھی منافقین کے لیے کہ جو غیر اللہ کی عدالتوں پہ جا کر طاغوت کے پاس جا کر اپنے فیصلے کراتے۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر یہ عام ہوتی تو ہر آدمی آپ کے پاس آ کر، ہر صحابی آپ کے پاس آ کر معافی مانگتا پھرتا اور اپنے گناہوں کو بتاتا۔ ہاں، اکا دکا واقعات ضرور احادیث کے اندر آتے ہیں، کچھ صحابہ کے متعلق اور ایک عورت کے متعلق بھی آتا ہے کہ وہ آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پاک کر دیجئے اور اللہ کے حدود میں سے وہ حدیں جو ہم پر نافذ ہوتی ہے وہ نافذ کر دیجئے۔ یہ ان کے ایمان کی بہت بڑی نشانی تھی کہ وہ اللہ سے کس قدر ڈرتے تھے۔ وہ خود آئے تھے، نہ کہ اللہ نے ان کو کہا کہ تم آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤ، اور نہ کسی نے ان کو دیکھا تھا۔ یہ آیت کسی صورت میں دلیل نہیں بنتی کہ وفات کے بعد آج یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو زمانہ گزرا ہے کوئی آدمی گناہ کر بیٹھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر جا کر یہ آیت پڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنائے۔ اور کچھ ایسے بھی عقائد بنائے ہوئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں زندہ ہیں، اور یہ روایت پیش کی جاتی ہے من صلی علیہ عند قبری سمیتہ، جو میری قبر پر درود پڑھتا ہے، سلام پڑھتا ہے، میں خود سنتا ہوں۔ جبکہ بخاری شریف میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سمرہ ابن جندم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی خواب بتائی تھی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 2 فرشتے جبرائیل اور میکائیل مجھے آسمان پر لے گئے خواب میں۔ اور یاد رکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب اور تمام انبیاء کی خواب بالکل وہی ہے، اس میں بالکل جھوٹ کا دخل تک نہیں ہے۔ اور آپ کو جنت اور جہنم کے حالات دکھائے، جنت میں مومنین کا گھر دکھایا اور شہداء کا گھر دکھایا، اور اس کے بعد دونوں نے کہا قالا ذالک منزلک، وہ ہے آپ کا مقام۔ قلت دعنی ادخل منزلی، مجھے چھوڑ دو میں اپنی منزل میں اپنے مقام میں داخل ہو جاؤں۔ قالا انہ بقی لک عمر، تو ان دونوں نے کہا ابھی آپ کی عمر باقی ہے، ابھی تک اس کو آپ نے پورا نہیں کیا۔ فَإِذَا أَسْتَكْمَلْتَهُ، جب آپ اس کو پورا کر لیں گے، آتَيْتَ بِمَنزِلِكَ، اس وقت آپ اپنی منزل میں اپنے مقام پہ آ جائیں گے۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، نہ کہ دنیاوی قبر میں، اور یہ مقام اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی میں ہی دکھا دیا تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام میں ہیں، نہ کہ آپ اس دنیاوی قبر میں زندہ ہیں۔ یہ روایت جو گزر گئی ہے جس پر ہم بات کر رہے تھے، اس میں ایک راوی ہے ہیشم بن عدی، جس کے بارے میں یحییٰ بن منیر جو بہت بڑے محدث تھے انہوں نے اس پر جرح کی اور کہا ہے یہ کذاب تھا، اور امام ابو داؤد نے بھی کہا ہے کہ وہ جھوٹا تھا، کذاب تھا، اور اسی طرح امام نسائی نے کہا کہ وہ متروک الحدیث ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ ممنوع وسیلے میں سے دوسرا وسیلہ ممنوع یہ ہے کہ کسی کی جاہ، حق و حرمت اور برکت کا وسیلہ لینا۔ مثلا وسیلہ لینے والا کہے اے اللہ فلانے شخص کا تیرے پاس جو مرتبہ ہے اس کو وسیلہ بناتا ہوں، یا فلانا شخص کا جو تجھ پر حق ہے اس کو وسیلہ بناتا ہوں، یا اس شخص کی حرمت و برکت کو وسیلہ بناتا ہوں، تم میری حاجت پوری فرما دے۔ مخلوق میں سے کسی کا حق اللہ رب العالمین کے اوپر نہیں، اور اللہ کا حق ساری مخلوق کے اوپر ہے، لہذا ایسے وسیلے ڈالنا کہ کسی کے مرتبے اور حرمت کا واسطہ دینا غیر شرعی عمل ہے، نہ اللہ نے حکم دیا ہے نہ اس کے رسول نے، اور نہ ہی ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں میں سے کسی ایک
کہ ہاں ایسی بات ملتی ہے کہ کسی نے مخلوق کا وسیلہ اللہ کے ہاں ڈالا ہو اور اللہ کو واسطہ اور طفیل سے پکارا ہو، ان کی زندگی میں ہمیں صرف یہی ملتا ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ رب العالمین کے اسماء کے ذریعے یا اپنے نیک اعمال کے ذریعے یا کسی سے وہ دعا کراتے اور اس کے ذریعے سے اللہ سے مانگتے تھے۔ تیسرا ممنوع وسیلہ وہ یہ ہے کہ کسی کے وسیلے سے اللہ رب العالمین پر قسم کھانا، مثلا کہنے والا کہے کہ اے اللہ فلانے شخص کے وسیلے سے تجھ پر قسم کھاتا ہوں تو میری حاجت پوری فرما۔ قسم تو ویسے ہی غیر اللہ کے نام کی کھانی شرک ہے، جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ارشاد فرمایا، ترمذی کی صحیح حدیث ہے، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا۔ ایک صحیح حدیث جو نسائی اور احمد کے اندر آئی ہے، اس میں آتا ہے کہ اتا حبر من الاحبار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودی عالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال یا محمد نعم القوم انتم لولا انتم تشرکون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم بڑی اچھی قوم ہو، کاش تم شرک نہ کرو۔ قال سبحان اللہ وما ذالک، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، وہ کون سا شرک ہے؟ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات پر تعجب ہوا کہ ہم میں سے کون سا وہ شرک ہے جو ہم کرتے ہیں۔ قال تقولون اذا حلفتم والکعبۃ، اس نے کہا کہ تم لوگ کعبہ کی قسم کھاتے ہو، کیونکہ کعبہ مخلوق ہے اس لیے کعبہ کی قسم کھانا بھی جائز نہیں۔ فامہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کچھ دیر خاموش رہے، ثم قال فمن حلف فلیحلف برب الکعبہ، پھر آپ نے فرمایا کہ جو تم میں سے قسم کھائے تو رب کعبہ کی قسم کھائے۔ تیسری حدیث بخاری اور مسلم کی ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان حالفا فلیحلف باللہ، تم میں سے جو بھی قسم کھائے اس کو چاہیے کہ اللہ کے نام کی قسم کھائے، اور لیصمت، یا وہ خاموش رہے۔ ان احادیث کی روشنی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب مخلوق کی قسم مخلوق پر شرک ہے اور حرام ہے، تو پھر کسی مخلوق کے نام کی قسم خالق کے اوپر کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ مثلا کوئی کہے کہ اے اللہ تجھ پر فلانے بزرگ کی قسم کھاتا ہوں، یا فلانے کے حق کے وسیلے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میری حاجت پوری کر، ایسا کہنا سراسر شرک بنے گا اور حرام ہوگا۔ مخلوق کے بارے میں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر اس کے سامنے کسی بڑی ہستی کی قسم کھائی جائے یا اللہ رب العالمین کی قسم کھائی جائے تو وہ اس سے متاثر ہوتا ہے، اگرچہ غیر اللہ کی قسم کھانی جائز نہیں، میں نے ایک مثال کے طور پر آپ کو کہا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے اوپر مخلوق کی قسم کھا کر اس کو کوئی متاثر نہیں کر سکتا اور نہ اس کے ارادے کو کوئی بدل سکتا ہے۔ ان باتوں سے وہ بلند اور بالا ہے، اور وہ خود ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ تو اس عظمت کا مالک ہے جس سے بڑا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اور نہ اس کے حکم کو کوئی ٹال سکتا ہے اور نہ کوئی اس کی مخالفت کر سکتا ہے۔ جو اس نے چاہا ہوا اور جو نہیں چاہا نہیں ہوگا۔ جب اللہ کی یہ عظیم شان ہے تو بھلا اس پر کسی مخلوق کی قسم کیسے کھائی جا سکتی ہے؟ اس کی ذات تو ایسی برتر و مقدس و اعلیٰ ہے کہ مخلوق پر اس کی قسم کھانی چاہیے، نہ کہ الٹا مخلوق کی قسم خالق کے اوپر کھائیں۔ اللہ تعالیٰ پر کسی مخلوق کی قسم کھانی صرف شرک ہی نہیں بلکہ شرک کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کرنا ہے، استغفر اللہ۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ تقرب کے لیے ضروری ہے کہ ایسی چیز کا ذریعہ حاصل کیا جائے جس سے تقرب دینے والا خوش ہو۔ اور جو لوگ اللہ پر مخلوق کی قسم کھاتے ہیں تو وہ سمجھ لے کہ اللہ رب العالمین اس شرک سے بلند اور بالا ہے اور اس سے سخت اللہ رب العالمین کو ناراض کرتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین سب سے زیادہ جس بات سے نفرت کرتے ہیں وہ شرک ہے۔
میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں، آپ کے سامنے سب سے پہلے سورۃ مائدہ کی آیت پڑھی گئی تھی وسیلے کے متعلق۔ اب انشاءاللہ دوسری آیت پڑھی جائے گی جو سورۃ بنی اسرائیل کے اندر ہے، جس میں وسیلے کا ذکر ہے، اور اس کے بعد اس کی تھوڑی سی وضاحت کی جائے گی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحویلا۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا جنہیں تم معبود سمجھتے ہو انہیں پکارو، لیکن نہ وہ تم سے کسی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں اور نہ وہ بدل سکتے ہیں۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا۔ جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے تقرب کی جستجو میں رہتے ہیں کہ ان میں سے کون زیادہ نزدیک ہو جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کے وہ خود اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے خوف زدہ رہتے ہیں، اس لیے کہ تیرے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے، کوئی اس سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ من دون اللہ سے مراد ذوی العقول، یعنی وہ مخلوق جو عقل والی ہے، نہ کہ تصویریں اور مجسمے اور بت ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں وضاحت کی ہے اس کی، جن کو مشرکین اللہ کا تقرب کا ذریعہ سمجھتے تھے اور ان کے وسیلے سے اللہ رب العالمین سے مانگتے تھے۔ جیسے مشرکین لات اور عزا ان کے بت بنائے ہوئے تھے، حالانکہ وہ صالحین میں سے تھے، جب وہ فوت ہو گئے تو ان کے نام کے بت بیت اللہ میں رکھ دیے گئے۔ اور اسی طرح مشرکین میں سے یہود جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے عزیر علیہ السلام کو، اور نصارہ مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھ کر الوہیت کے اندر شریک کرتے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے، اور بعض فرشتوں کے ساتھ جنات کی بھی عبادت کرتے تھے، اور ان کو اللہ کا مقرب سمجھ کر ان کے ذریعے اللہ رب العالمین کا وسیلہ ڈھونڈتے اور ان کے ذریعے سے دعائیں کرتے، حالانکہ وہ انبیاء اور وہ اولیاء اور فرشتے اور جنات میں سے جو مسلم ہو چکے تھے، وہ تو خود اپنے رب کا تقرب تلاش کرنے کی جستجو میں لگے رہتے تھے اور اس کی رحمت کی امید رکھتے تھے اور اس کے عذاب سے ڈرتے تھے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا ہے اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمہ ویخافون عذابہ۔ جنہیں یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب کے تقرب کی جستجو میں رہتے ہیں کہ ان میں سے کون زیادہ نزدیک ہو جائے، یعنی اپنے اعمال کی وجہ سے وہ اللہ کا تقرب حاصل کرتے رہتے تھے، اور ہمیشہ ہر ایک کی کوشش تھی کہ مجھے اللہ رب العالمین کا زیادہ تقرب حاصل ہو جائے۔ ان دونوں آیتوں کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو من دون اللہ سے مراد صرف پتھر کی مورتیاں نہیں بلکہ اللہ کے وہ بندے ہیں جو اللہ کے قریب ہیں، مثلا فرشتے، صالحین اور انبیاء اور جنات جو صالحین میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے اور نہ کسی تکلیف کو وہ دور کر سکتے ہیں اور نہ وہ کسی کی حالت کو بدل سکتے ہیں، وہ تو اپنے رب کے تقرب کی جستجو میں رہتے ہیں، یعنی اعمال صالح کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کرتے رہتے ہیں اور تلاش کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ ہم نزدیک ہو جائیں۔ یہی وسیلہ ہے جسے قرآن نے بیان کیا ہے۔ اب بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج کے کلمہ گو نے سمجھ لیا ہے کہ غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز دینا، قبروں پر غلاف چڑھانا، میلے ٹھیلے لگانا اور ان سے استمداد اور استغاثہ کرنا یعنی مدد مانگنا، اس کا نام انہوں نے وسیلہ رکھ دیا ہے، اور دعا کے وقت اولیاء اللہ کا نام لینا کہ باری تعالیٰ فلانے کے صدقے اور فلانے کے طفیل میری دعا کو قبول کر، یہ وسیلہ ہے۔ حالانکہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے ہمیں کچھ اور وسیلے کا معنی بتایا ہے، لہٰذا ہمیں اندھی تقلید نہیں کرنی چاہیے بلکہ غور و فکر کریں اور اللہ رسول کی بات کی طرف آئیں تاکہ ہم دنیا میں بھی فلاح پائیں اور آخرت میں بھی۔
اس کے بعد میرے بھائیو دوستو جو اصل وسیلہ ہے اس کے متعلق بات کی جائے گی تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کن ذرائع کے ذریعے ہم اللہ سے وسیلے کو اختیار کر سکتے ہیں جو جائز ہے۔ سب سے پہلے سمجھیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے اسماء حسنہ جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں ان کے ذریعے فرمایا ہے کہ مجھے پکارا کرو۔ سورۃ الاعراف 180 نمبر آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ کے لیے اچھے اچھے نام ہیں تو تم اللہ کو انہی ناموں سے پکارا کرو۔ اگرچہ پہلے بھی ان ناموں کے متعلق کچھ بیان ہو چکا ہے، انشاءاللہ اب تفسیر کے ساتھ ان کی تفصیل بیان کی جائے گی تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ کے ناموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں قرآن کریم میں حکم دیا ہے دعا کرو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں ان کے طریقے بتائے ہیں کہ کہاں کہاں کیسے کیسے اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد اسماء الحسنہ اور صفات عالیہ جو قرآن اور حدیث میں آتے ہیں اور صفاتیں جو آتی ہیں انشاءاللہ اس کے متعلق آپ کو بتایا جائے گا کہ کہاں کہاں ہم کو اللہ کے ان ناموں اور ان صفاتوں کا واسطہ دے کر کیسے دعا کی جائے تاکہ ہماری رہنمائی ہو اور ہم اللہ سے زیادہ دعائیں کریں اس یقین سے کہ اللہ تعالی ہماری دعائیں قبول کرے گا، اور اس کی عظمت اور اس کی بڑائی دل کے اندر رکھ کر دعا کی جائے اور اس کے ناموں کا اس کو واسطہ دیا جائے تو ضرور رب العالمین